خدا کے آگے مؤنث اور مذکر کا کوئی ویلیو نہیں رکھتے. ہم سب اس کے ہیں، وہ ہمارا دولہا ہے اور اس کی کیا ہے؟ دلہن ہے. میں اپنے محبوب کی ہوں اور میرا محبوب میرا مشتاق ہے. وہ مجھ میں سے خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ مجھ میں سے خوشی دیکھنا چاہتا ہے، وہ میرا مشتاق ہے اور میں اس کی ہوں اور میں اس کی ہوں. آپ یہ جانیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر محبوب اور محبوبہ ایک دوسرے سے ناراضگی کر لیں تو بڑی پین ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. لیکن ہم اپنے محبوب کو کتنا دکھ دیتے ہیں جو ہمارا مشتاق ہے. ہم اس سے ہر چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ سودی یا خوشی جو وہ میرا مشتاق ہے میں نہیں دیتا یا ہم نہیں دیتے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اگر آپ ایسا بننا چاہتے ہیں، اگر آپ کی جو کلام کا ٹاپک ہے کہ اس کے لوگ اس کا کیا ہے؟ حصہ ہے. اس کے لوگ اس کا کیا ہے؟ اگر آپ اس کا حصہ بننا چاہتے ہو تو پھر میرا محبوب جو یہ چاہتا ہے، اور آگے سے میں کہوں کہ میں تیری ہوں، میں تیرا حصہ ہوں، میں تیرا حصہ ہوں کیونکہ میں یہ جان گیا ہوں کہ تو میرا مشتاق ہے، تو میرا مشتاق ہے. دنیا میں محبوب اور محبوبہ کی لڑائی ہو جائے تو وہ قطع تعلق کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چھوڑنے چھڑانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، معاف کرنے کی گنجائش جو ہے وہ نہیں نکلتی. لیکن یہ جو ہمارا مشتاق ہے اس میں گنجائش ہی گنجائش ہے. یہ اگر آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کی محبوبہ نہیں رہے تو پھر آج آپ اس کے گھرانے میں اپنے قدم رکھ سکتے ہیں، بڑھ سکتے ہیں، اپنے قدموں کو بڑھا سکتے ہیں کیونکہ وہ آیا ہی ہمارے لیے تھا. وہ پیار کرنے والا باپ ہے، وہ زندگی دینے والا باپ ہے، وہ اپنے گھرانے میں شریک کرنا جانتا ہے، وہ گلے لگانا جانتا ہے، وہ گرے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرنا جانتا ہے، آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، وہ پھر سے اپنے گھرانے میں شامل کرنا چاہتا ہے. صرف وہ کہتا ہے کہ تیری توبہ تک پہنچی، تو توبہ کر لے، آ جا میری توبہ میں. میرے عزیزوں، میرا محبوب میرا ہے، میں اپنے محبوب کی ہوں، وہ میرا مشتاق ہے اور میں اسی کی ہوں. کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب تک میں مسیح کے ساتھ مصلوب نہیں ہوں گا، میں جب تک مسیح کے ساتھ مصلوب نہیں ہوں گا تو میں نئی زندگی کیسے حاصل کروں؟ میں نئی زندگی جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ میں مسیح میں نہ مروں. جو کلام کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ نہیں ہوں کیونکہ میں مسیح میں مر گیا ہوں، کیونکہ مسیح مرا ہی اٹھا ہے، مرا اور جی اٹھا ہے. اور آنے والے دنوں میں ہم اس عید کو منانے والے ہیں. بے شک ہم ان دنوں دکھوں کے میں سے گزر رہے ہیں لیکن یہ دکھ ہی میری خوشی کا سبب ہے. اگر یہ دکھ نہ ہوتا، اگر وہ میرے گناہوں کو اپنے اوپر نہ لیتا تو میں اعلانیہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نجات پا چکا ہوں، میں کہہ ہی نہیں سکتا تھا. اب میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اور اگر وہ زندہ ہے جس سے مجھے اب جس سے میں زندگی جس کے سبب سے میں اب زندگی گزارتا ہوں، کیونکہ میں نے تو اپنے آپ کو مار دیا، میں نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ مار دیا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اب مسیح مجھ میں زندہ ہے، اب مسیح مجھ میں زندہ ہے تو پھر یہ جسم اب میرا تو نہیں رہا، اس میں سے یسوع نظر آنا چاہیے. کیونکہ جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے کے سبب سے گزارتا ہوں کہ میں اب مر چکا ہوں اور مجھ میں کون زندہ ہے؟ مسیح زندہ ہے. اور جب مسیح میری زندگی میں ہے تو میری فکریں اس کی فکریں ہیں، میری پریشانیاں اس کی پریشانی ہے، میرے دکھ اس کے دکھ ہے. اور وہ اپنے گھرانے کے لوگوں کو دکھ میں پڑنے نہیں دے گا کیونکہ میں اس کے گھرانے کا ہوں، میں اس کے گھر میں رہتا ہوں، وہ میرے اندر رہتا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ اس نے مجھ سے محبت رکھی ہے.
उसने मुझसे मोहब्बत रखी है और अपने आप को पहले मेरे लिए मौत के हवाले किया है। अभी मैंने नहीं किया, लेकिन उससे पहले से मेरे लिए वो मौत जो कबूल की है। मेरे दुख उसने पहले ही से अपने ऊपर ले लिए। जो तकलीफ मुझे होनी थी वो उसने पहले से ले ली। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का मक़दस है जो तुम में फंसा हुआ है? अगर हम मर गए और मसीह में जिंदा होंगे तो फिर उसका पाक रूह हमारी जिंदगी में होता है। अब ये बदन मेरा नहीं रहा, बल्कि रूह कुद्दस इसमें बसता है और ये सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ से मिलता है। अगर कोई ये कि मुझे वैसे ही मिल गया सिर्फ दुआएं करने से, इबादत करने से, चर्च जाने में, ये बख्शिश है। और ये बख्शिश ये वो अब खुद देता है, मांगने से नहीं बल्कि वो खुद इसको देता है। और उसके लिए हमें बढ़ना है, जाना है, उसके लिए मरना है, उसके लिए जिंदगी तब्दील करनी है और फिर वो बख्शिश देगा। जिसको चाहेगा उसको वो जरूर देगा और वो देता है। उसके घराने में शामिल होने के लिए, उसका बनने के लिए, उसके लोग उसका हिस्सा होने के लिए हमें उसकी बातों पर ध्यान देना है। और तुम जो खुदा की तरफ से हमें वो मिलता है, जो पाक रूह है वो हमें खुदा की तरफ से मिला है। तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए। तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए, हमारी कीमत दी गई है। अगर हम ये कहें कि कोई हमें वो कर सकता है, दरवाजा खोलो, अगर कोई कहे कि ऐसा हो सकता है तो मुश्किल है। तुम कीमत से खरीदे गए हो और अब अपने बदन से खुदा का जलाल है। अब अपने बदन से खुदा का जलाल है, क्योंकि हम कीमत से खरीदे गए हैं। और ये बदन मैंने बोला पहले वो मरा है और फिर अब मेरी बारी है कि मैं उसमें अपना जो नई जिंदगी जो मैं मर जाऊं उसके लिए, यीशु मसीह के लिए नई पैदाइश उसको हासिल करूं। और जब मैं उसमें नई पैदाइश को हासिल करता हूं तो उसने मुझे कीमत से खरीदा है। और अब ये मेरा बदन नहीं रहा, बल्कि इस बदन से खुदा का जलाल जाए। इस बदन से किसका जलाल? खुदा का जलाल जाए। खुदावन ने तुमको चुना, खुदावन ने तुमको चुना है। तो वैसे ही जैसे वो मिस्र से अपने लोगों को निकाल कर लिया है, मिस्र से अपने लोगों को निकाल कर लोहे की भट्टी की तरह उनको उसमें पाया है। जो लोग थोड़ा बहुत भी शौक रखते हैं उनको मालूम है कि लोहे की भट्टी में तपश कितनी होती है, जहां पर लोहा जो है पानी की तरह पिघलता है। और यहां पर खुदा का कलाम कहता है कि मैं अपने लोगों को मिस्र से निकाला है। खुदावन ने तुमको चुना और तुम गोया लोहे की भट्टी यानी मिस्र से निकाल दी। मेरे अजीज दोस्तों, भाई हम थोड़ी सी मुश्किल में बना जाते हैं, लेकिन ये खुदा के लोग, खुदा की कौम, खुदा के घर का हिस्सा किस तरह दुखों और मुसीबतों में पड़े रहे। यहां तक कि सिर्फ काम, औरतें भी, बूढ़े भी, बच्चे भी, जो बादशाह की खिदमत करते हैं, जैसे कहते गुलामी क्या करें। और फिर एक और वार किया बादशाह कि इनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, इनके जो बच्चे हैं जो लड़के पैदा हो उनको मार दिया जाए, उनको हलाक कर दिया जाए। क्या आप समझ सकते हैं कि कोई माँ बाप ये बर्दाश्त करेगा कि उसका बच्चा कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए? माँ 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है और कोई आए और उसको तलवार के मार से उसको खत्म कर दे, उसका गला दबा दे। ये लोहे की भट्टी नहीं तो क्या है? ये जुल्म नहीं तो क्या है? जब खुदावन उनको बचाने के लिए आया, उसने कहा कि बर्रे का खून लो और उसे अपनी चोट पर लगा देना। और बर्रे का खून लो और उसे अपनी
آج ہم اس کے گھرانے کے لوگ، کیا ہم نے اس لہو کو اپنے اوپر لگایا ہے، اپنے اوپر لیا کہ ہم بچ جائیں؟ کیا ایسا کیا؟ اگر نہیں کیا تو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس پاک خون کو جو کسی جانور کا نہیں بلکہ میرے زندہ خداوند یسوع المسیح کا ہے، جس سے میرے پاپ دھلتے ہیں، جس سے مجھے زندگی ملتی ہے، اس کو میں اپنے اوپر لے لوں تاکہ میں بچ جاؤں، اس کے گھرانے میں شامل ہو جاؤں۔ تم اس کی میراث کے لوگ ٹھہرو گے۔ اگر تم کرتے ہو تو تم اس کی میراث کے لوگ ٹھہرو گے۔ تم خدا کی کھیتی ہو اور خدا کی امانت ہو، اس کے کھیت ہو، اس کی امانت ہو، کھیت میں سے پھل نکل رہا ہے۔ آپ کی زندگی میں بھی یہ ہونا چاہیے، آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں یہ ہونا چاہیے، اور ایسی مضبوط چٹان بنو، ایسی عمارت بنو کہ جسے کوئی زر نہ بچا سکے، کیونکہ آپ اگر آپ اس کے ہو اور وہ ہمارا ہے، اس کے گھرانے کے لوگ ہیں، تو آندیاں جتنی بھی تیز کیوں نہ آئیں وہ عمارت نہیں گرتی، وہ نہیں گرتی۔ موسیٰ اس کے سارے گھر کا مختار تھا، مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر کا مختار ہے۔ موسیٰ اس کے سارے گھر کا مختار تھا، لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس گھر کا مختار تھا۔ آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ اس کا گھر ہم ہیں، اس کا گھر ہم ہیں۔ اس کا گھر کون ہے؟ ہم ہیں، بشرطے دلیری اور امید کا فخر آخر تک مضبوطی سے قائم رکھے۔ بے شک دکھوں تکلیفوں میں سے گزر گئے، لیکن اگر ہم اس کا گھر ہیں، اس کے لوگ ہیں، تو پھر ہمیں امید کا فخر آخر تک مضبوطی سے قائم رکھنا ہے، پھر قائم کرنا ہے، پھر دکھ تکلیف مصیبت اس میں گرنا نہیں، کیونکہ اکثر لوگ گر جاتے ہیں، گرنا نہیں، روحانی گھر بننے کی ضرورت ہے، مقدس فرقہ بننے کی ضرورت ہے۔ ایسی گھر ہونے چاہیے جو روحانی گھر، ایسا مقدس فرقہ، روحانی قربانیاں چڑھانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم قربانی چڑھانے کے لیے، آج ہم خدا کے گھر میں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی قربانی جو ہے خدا کو منظور ہے؟ ایک چیز ایک آسان قربانی منظور نہیں ہوگی اگر آپ کسی کے ساتھ ناراض ہیں، آپ کی یہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ قربانی چڑھانے سے پہلے کہ معافی مانگا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کرو، اور دل صاف ہو۔ اسی لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ صحیح قربانیاں چڑھاؤ، سچی قربانیاں چڑھاؤ۔ دل میں نفرت ہے اور بیٹھے خدا کے گھر میں، کیسے قبول ہوگا؟ کیسے قبول ہوگا؟ یہ اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ہم اس کے گھرانے کے لوگ، کیسے ہوں گے؟ اس کے گھرانے کے لوگ ایسے نہیں ہیں، کیونکہ اس کا تو درس ہی معاف کرنا ہے، اس کی تعلیم یہی ہے۔ وہ دکھ کی حالت میں اور کہتا ہے باپ کو معاف کر۔ صلیب پر یہ پیغام ہے ہر مسیحی کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ ہمارے اندر وہ خوبیاں ہیں جو میرے خداوند کی ہیں، جو گھر کے مالک کی ہیں، جو مختار ہے گھر کا۔ کہتے ہیں کہ وہ زندگی میں ہے، لیکن کام کیوں نہیں ویسے؟ اگر وہ زندگی میں ہے تو پھر کام بھی ویسے ہوگا۔ اب میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں، میں نہیں رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور اگر مسیح زندہ ہے تو مسیح والے کام، مسیح والے کام نظر آنے چاہیے، جو مسیح نے کیا پھر وہ نظر آنا چاہیے۔ رب الفاظ وہ میرے لوگ بلکہ میری خاص ملکیت ہوں گے۔ اس وقت جب یہ ساری باتیں ختم کر دیں گے، اپنی زندگی میں سے نکال دیں گے، میرے کلام پر